السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام میرے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے دادا جان۔ تو پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ دادا جان پڑھائی تو اچھی جا رہی ہے، اسکول والوں نے ایک مضمون لکھنے کو دیا ہے تو سوچا آپ سے ہی کچھ سن لیں۔ ضرور، کیوں نہیں میرے بچوں، ضرور۔ چلو آج میں تم لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دور دراز ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو انتہائی غریب تھا۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹ کے لاتا، اسی سے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا، لیکن اس سے ان کا کوئی گزر بسر نہ ہو پاتا اور ان کے گھر میں آئے دن فاقے ہوتے۔ بچے، وہ خود اور اس کی بیوی آئے روز بھوکے سوتے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی بڑا ہاتھ ماروں۔ اسی سوچ میں وہ گزر رہا تھا ایک جنگل سے، جہاں اسے ایک مرغی دکھی۔ وہ اس مرغی کو اٹھا کر گھر لے آیا اور یہ سوچنے لگا، چلو آج کے دن میرے بچے کم سے کم گوشت تو کھا لیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اگلے ہی دن وہ مرغی ان کو ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے شوہر لکڑہارے کو مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس انڈے کو بیچ کر امیر ہو جائیں۔ یہ سن کر لکڑہارے کا دماغ کام کرتا ہے اور وہ اس سونے کے انڈے کو بازار میں جا کر بیچ دیتا ہے، جس کی اسے اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر لکڑہارا بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر وہی مرغی ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، جسے دیکھ کر لکڑہارا دوبارہ خوش ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ جاتا ہے بازار میں اور اس کو بیچ دیتا ہے، اور پھر سے وہ لکڑہارا پیسے کما لیتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے وہ لکڑہارا ایک دن بہت امیر ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ لکڑہارا سننا بھی پسند نہ کرتا تھا، بلکہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے امیر آدمی کہو، میں بہت امیر ہوں۔ ایک دن وہ اور اس کی بیوی بیٹھے تھے کہ لکڑہارے کے دل میں لالچ جاگی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ مرغی روز ایک انڈا دیتی ہے، تو اس کے اندر کتنے انڈے ہوں گے؟ تو کیوں نہ ہم اس کو ذبح کر کے اس کے اندر سے سارے انڈے نکال کے بیچ دیں اور ایک ساتھ امیر ہو جائیں۔ جس پر اس کی بیوی بھی پگلا گئی، اور اس کی بیوی نے کہا، ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر نے کہا کہ اتنی دیر میں لکڑہارا اٹھا اور اس نے اس مرغی کو ذبح کر دیا۔ مگر اس مرغی کو ذبح کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے وہ کہ اس میں سے ایک بھی سونے کا انڈا نہیں نکلتا۔ یہ دیکھ کر مانا وہ لکڑہارا پاگل سا ہو جاتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے اور شکوہ کرتا ہے، یا خدا، یہ کیا ہوا؟ اس مرغی میں تو ایک بھی انڈا نہ تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا اس میں بہت سارے انڈے ہوں گے، مگر اس میں تو ایک بھی انڈا نہ رہا۔ اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے بچوں، مانا ہی یہ بات دل کو نہیں بھاتی اور نہ ہی دماغ کو تسلی دیتی ہے کہ ایک بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ مرغی کے اندر انڈا ہوگا، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ مرغی روز ایک انڈا دے رہی تھی اس کو، تو وہ اس انڈے کو بیچ کر امیر ہو رہا تھا، لیکن اس نے لالچ کری اور اس سے وہ ایک انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔
اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ ہمیشہ محنت کرو، محنت کرو، محنت سے کبھی جی نہ چراؤ اور کامیابی پاؤ۔ شکریہ دادا جان، یہ بہت ہی نہایت مفید قصہ تھا۔ ہم اس پر عمل کریں گے اور ہم خوب محنت کریں گے، اور ہم کبھی بھی کسی بھی کام میں لالچ نہ دکھائیں گے۔ جی دادا جان، میں بھی آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ میں کبھی لالچ نہیں کروں گا، ہمیشہ محنت کروں گا، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ خوب میرے بچوں، خوب۔ اللہ تم لوگوں کو کامیاب دے، آمین۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین، جزاک اللہ دادا جان، خدا حافظ۔